السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغ رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، میں سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم حضور کی ولادت سے قبل جو واقعات رونما ہوئے اس کے متعلق گوشہ گزار کیا گیا اور ذکر کیا گیا، بتلایا گیا تھا۔ آج کے سلسلہ درس سیرت میں حضور کی ولادت کے وقت سے جو اہم واقعات اور عجائبات ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کی ولادت ہمارے لیے سب سے بڑا خدا کا انعام اور عطیہ ہے، فضل خداوندی ہے۔ آپ آئے تو ہم کو ساری نعمتیں ملی۔ قرآن مجید آپ ہی پر اتارا گیا، آپ ہی کی وجہ سے شب قدر ہم کو ملی، آپ ہی کی وجہ سے ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ملا، آپ ہی کی وجہ سے عیدین کی خوشیاں اور مسرتیں نصیب ہوئی، آپ ہی کی وجہ سے علم و ہدایت کی روشنی ہم کو نصیب ہوئی، خدا کی معرفت اور عرفان ہم کو ملا، حضور خدا کا عطا پتہ ملا، تو آپ ہی کے صدقے میں ہم کو ملا ہے۔ آپ کی ولادت بے مثل اور بے مثال ہے، جیسے خدائے تبارک و تعالی کا کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العزت نے اپنے خود کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کے مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے مثال دی جائے یا سمجھایا جائے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بے مثل اور بے مثال آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہے۔ تو آئیے حاضرین کرام، آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی اعجازی شان کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نظر کریں گے سیرت مبارکہ کی روشنی میں، کہ آپ کے آتے ہی، آپ کی ولادت ہوتے ہی آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کی ولادت کی شان ہے، اعجازی شان ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، ولادت کے وقت آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کے کلمات تھے، اور آپ یہ پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے۔ آپ کی اعجازی شان ہے یہ۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جو کہ روح اللہ ہے، نماز کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، اور سید الانبیاء جو امام الانبیاء ہے، خدا کے حبیب ہے، جو عملی طور پر رکن نماز یعنی سجدہ ادا کرتے ہوئے جلوہ گر ہوئے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اوصانی بالصلاۃ کہ اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے فرماتے ہوئے، کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے، وصیت کا ذکر کرتے ہوئے تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہے، خدا کے محبوب ہے، اب عملی طور پر جو نماز کا رکن ہے سجدہ، وہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے جلوہ گر ہوئے. یہ آپ کی ولادت کی شان اور معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. محدث دکن حیدرآباد کے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ قبلہ علیہ الرحمہ میلاد نامے میں اپنی کتاب ہے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر انی عبداللہ فرما کر اقرار عبودیت کیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی جب قوم نے ان کی ماں پر تہمتیں لگائی اور کیا کیا نہ جانے کہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی 7 دن کے بھی نہیں ہوئے تھے، جھولے میں کیا جھولی میں سے کہا انی عبداللہ، کہ یہ آپ کا فرمانا کہ اس اتنی کم عمر میں، اتنے قلیل ایام میں کون بات کر سکتا ہے، کون جواب دے سکتا ہے. لیکن آپ کا یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انی عبداللہ فرما کر کیا ہے پیدا ہوئے اور اقرار عبودیت کیا. تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو کر نماز پڑھ کر عمل کر کے آنکھوں سے دکھا دیا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیب و طاہر پیدا ہوئے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے یہ شان ہے، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کو کفر و شرک کی نجاست اور گمراہی و بے دینی کی نحوست سے پاک و صاف کر کے ایمان و اسلام کے انوار سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ کی حالت شریفہ کے بارے میں خود آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب وہ تشریف لائے، یعنی میرا لال جب تشریف لایا تو پاک و صاف حالت میں تشریف لائے. ان کے جسم مبارک پر کوئی آلائش و نام مناسب چیز نہ تھی. اب یہ اعجازی شان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی نو مولود پیدا ہوتا ہے گندگی میں لتڑا ہوا، خون میں آلودہ نو مولود تشریف لاتا ہے، فوراً اس کو پانی سے پاک اور صاف کرتے ہیں، کپڑے سے پوجتے گئے دائیا نرسز وغیرہ. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی اعجازی شان کو دیکھیں. جس طرح حضور کا آنا کیا ساری کفر کو، شرک کو، بت پرستی کو جس طرح پاک و صاف کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، اسی طرح آپ بھی پاک و صاف تشریف لائے اپنی ماں کے بطن اور پیٹ سے. یہاں تک کہ سیرت کے لکھنے والے لکھتے گئے کہ جس میں اقدس سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو مہک رہی تھی. پھر آپ سرما لگائے ہوئے آئے مختون پیدا ہوئے. کئے پیغمبر کے بارے میں آیا گئے کہ وہ مختون پیدا ہوئے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کیے ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ختنہ کیے ہوئے نہیں بلکہ ناف بریدہ تشریف لائے. بچے کی ناف نکلے ہوئی رہتی ہے، جہاں سے غذا ماں کے خون سے وہ غذا لیتا ہے، بامبی کے ذریعے سے لیتا ہے، تو وہ ناف بریدہ رہتا ہے. تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریدہ یعنی وہ بھی
چاہے پاک اور صاف، ناف بریدہ، یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کپڑوں میں ملبوس تشریف لائے، لباس پہنے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعجازی شان ہے۔ اور مزید سیرت کے لکھنے والے لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہ تھی۔ حضور کا تشریف لانا، حضور کا پیدا ہونا، حضور کی ولادت عام بچوں کی طرح نہ تھی۔ جس طرح دنیا میں بچے اور روتے ہوئے پیدا ہوتے گئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، ساری کائنات کو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کا سجدہ کرنا کیا تھا کہ ساری زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ سجدہ کرتے ہی ساری زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی امتیوں کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اور ساری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری خصوصیات میں سے ہے کہ اس جہاں میں میرے آتے ہی اور میرے سجدہ کرتے ہی اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور طاہر بنا دیا، بلکہ سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی مسجد بنا دیا جہاں چاہے میرا امتی نماز اور سجدہ کر سکتا ہے۔ گزشتہ قوموں کے لیے حکم نہ تھا، قابل غور بات ہے، گزشتہ قوموں کے لیے یہ حکم نہ تھا، بلکہ اگر عبادت کرنا ہوتا تو مخصوص مقام پر ہی عبادت کی اجازت تھی۔ وہ لوگ اس کے علاوہ دوسری جگہ بنی اسرائیل وغیرہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی قوم دوسری جگہ یعنی عبادت گاہ کے علاوہ دوسرے مقام پر عبادت کی اجازت اور گنجائش نہ تھی۔ یہ خصوصیات میں سے ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہی اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری زمین پانی میں ڈوب گئی اور تمام زمین کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی۔ لیکن حضور کا قدم مبارک رکھنا کیا تھا کہ ساری زمین پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ صرف زمین ہی کو پاک نہیں بنایا گیا بلکہ زمین پاک کرنے والی بن گئی۔ گزشتہ قوموں کے لیے تیمم نہیں تھا۔ تیمم کرنا، اگر پانی نہ ملے، پانی دستیاب نہ ہو، پانی اویلیبل نہ ہو، تو پھر ان کے لیے مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی برکت سے زمین ایسی پاک ہو گئی کہ آپ کا امتی اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو مٹی پر تیمم کر سکتا ہے، کہ زمین پر دو ہاتھ مارے اور چہرے پر مسح کر لے، پھر ہاتھ مارے، دونوں ہاتھوں کو مسح کر لے، آپ تیمم ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ زمین کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت کیسے آئی؟ تو بتلایا گیا حضور کے تشریف لاتے ہی اللہ نے زمین کو صرف پاک ہی نہیں کیا بلکہ پاک کرنے والی اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی اعجازی شان کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آسمانوں پر جب آقا تشریف لائے تو آسمانوں پر شہاب ثاقب یعنی بڑے بڑے ستاروں کا پہرا لگا دیا گیا۔ حالانکہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں پر چڑھتے اور اوپر کی باتیں سن کر ان میں کمی وہ پیش کر کے زمین پر کاہنوں کو، نجومیوں کو اور کیا ہے جادوگروں کو پہنچاتے تھے، جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔
لیکن جب آقائے تو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد ہوئی تو آسمانوں پر آگ کا شعلہ شیاطین کے تعاقب کے لیے مقرر کر دیا گیا، آگ کے گولے مقرر کر دیے گئے۔ جو بھی شیطان اگر اوپر چڑھنا چاہتا ہے تو آگ اس پر برس پڑتی ہے اور آگ اس کا پیچھا، آگ کا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور کوئی اوپر جا نہیں سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد ہوا۔ آسمانوں پر آگ کے شعلے شیاطین سے کے تعاقب کے لیے مقرر کیے گئے۔ یہ بھی ولادت کی اعجازی شان ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ اس ماہ مبارک ربیع الاول میں ہوئی۔ ماہ ربیع الاول کی خصوصیات ہے، بے شمار خصوصیات ہے ماہ ربیع الاول کی، اور ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ پیر کے دن آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ماہ ربیع الاول۔ دوشنبے ہی کو آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ماہ ربیع الاول پیر کے دن ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اسی دن ماہ ربیع الاول میں آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور ربیع الاول ہی میں دوشنبے کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کا وصال مبارک بھی پیر کے دن ہی ہوا۔ اب اس کے متعلق بعض علماء نے لکھا، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو جمعہ کے دن بھی آپ کی ولادت ہوتی۔ جس جمعہ کے بارے میں کہا گیا سید الایام کہا گیا، یہ دنوں کا سردار ہے، یوم الجمعات سید الانعام کہا گیا کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ آدم علیہ السلام اور جنت وغیرہ دیگر چیزوں کی تخلیق جو ہوئی جمعہ کے دن ہوئی، تو جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور پہلے ہی سے روز اول سے جمعہ کے دن کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ تو خدائے عز و جل بھی اگر چاہتا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن پیدا کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے دن یعنی پیر کے دن کو عظمت دی، شرافت دی۔ وہ اس لیے جو پیر کے دن عظمت اور شرافت دی گئی تاکہ لوگ یہ نہ کہے ارے جمعے کا دن تو پہلے ہی سے عظمت والا ہے، اس میں حضور کی ولادت کا کیا حصہ ہے، کیا فیض ہے جمعہ کے دن کو، لوگ یہ کہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے پیر کے دن کو شرافت اور عظمت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن کو شرف اور عزت دیا، اور آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، دوشنبے کے دن۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی روز میں پیدا ہوا ہوں، اسی روز مجھ پر قرآن اتارا گیا ہے۔ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یہ الفاظ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ تو ماہ ربیع الاول کی خصوصیات کو آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ ماہ ربیع الاول دوشنبے کو پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 571 عیسوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ پیر ہی کے دن ربیع الاول میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پیر ہی کے دن مدینے میں ہجرت کر کے حضور داخل ہوئے، اور پیر کے دن ہی ماہ ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا۔ ولادت کے لیے اس ماہ کے چننے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے
کہ حضور کی ولادت کے لیے ماہ ربیع الاول کا انتخاب کیا گیا. چاہتے تو اللہ رب العزت ماہ رمضان میں یا کوئی اور مہینے میں بھی کر سکتے تھے. پہلے سے اور بھی مہینے عظمت والے اور فضیلت والے تھے، اشہر حرم تھے، حج والے مہینے تھے، لیکن ماہ ربیع الاول کے انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ماہ ربیع الاول ہے. آپ کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول میں ہونے کی مختلف حکمتیں اور علتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ربیع کے معنی بہار کے ہیں. جب موسم بہار آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سوکھے ہوئے درخت پھر سے ہرے بھرے اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں، باغ و چمن کو اپنی کھوئی ہوئی رونق حاصل ہو جاتی ہے، کچھ زمین پھر سے ہریالی اگ آتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی موسم بہار میں آفتاب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ اشارہ فرما رہا ہے، اے لوگو، حضور جو تمہارے پاس تو جو تم میں تشریف لا رہے ہیں وہ دلوں کی سکی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرنے والے ہیں، دلوں کی بہاریں ہیں جو تم میں حضور تشریف لا رہے ہیں، مردہ قلوب کو زندگی بخشنے والے ہیں، جو لوگ ظلم و ستم کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں انہیں رہائی دلانے والے ہیں، لوگوں کے دلوں کو محبت سے مزین کر کے حلاوت ایمان مرحمت فرمانے والے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو یاد خدا سے معمور کرنے والے ہیں. اب تک اداسی و غم کا عالم تھا، اب غم خار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جو سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار کا موسم ہے. اس لیے اللہ نے ماہ ربیع الاول میں آپ کا انتخاب فرمایا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا فطری تقاضا ہے. انسان کی طبیعت و فطرت میں داخل ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے. جس طرح ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم جس طرح فطری اور طبیعت کے تقاضے کے طور پر خوشی مناتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں کہ میں باپ بن گیا ہوں، میرے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، میرے پاس ایک لڑکا آیا ہے. کس طرح ہم خوشی کا کیا ہے اظہار کرتے ہیں. یہ خوشی اس لیے کرتے ہیں کل لڑکا چل کر بڑا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، خاندان والوں کی خدمت کرے گا، خاندان کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے پڑوسیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے خوشی کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے. اس لیے فطرتاً کیا کرتا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت بسعادت ہوئی، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے. تمام نعمتیں انہی کے صدقے میں ملی اور ملتی ہے، اور اس پر جس قدر ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے وہ تقاضائے فطرت ہی ہے. البتہ کوئی غیر شرعی حرکت لایانی کام کا ارتکاب نہ کیا جائے. اور حضور کا یہ خوشی، حضور کی آمد پر، اس نعمت کے ملنے پر ہمارا خوشی منانا یہ سب کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے فائدے کا باعث ہے حضور کا آنا. ہمارے اپنے گھر لڑکے کا پیدا ہونا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، ہمارے افراد کے لیے ہے، ہمارے خاندان والوں کے لیے ہے. لیکن حضور آئے تو ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، تو سب کے لیے، ذرے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، آسمان والوں کے لیے، ہر عالم والوں کے لیے حضور کا تشریف لانا بڑی نعمت ہے اور مسرت کا باعث ہے. اس لیے طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ
ایسی ہستی جس سے پیدا ہی پیدا ہے اس پر خوشی منائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محبوب فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائے۔ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دو، بات آپ کی ہے، آپ ہی فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائے۔ اب اس آیت مبارکہ کو غور کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، اور کر کے فرما رہا ہے اس کے ملنے پر خوشی کا خوب اظہار کرو۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشی منانا بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو جمع کرتے ہو، جو ہم جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا۔ اب فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ ہم مفسرین کرام کے تفاسیر کی طرف جب رجوع کرتے گئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مفسرین کرام لکھتے گئے یہاں فضل اور رحمت سے مراد حضور کی ذات مراد ہے۔ جب یہ نبی فضل والا رحمت والا جب تمہارے یہاں تشریف لا لے تو چاہیے کہ اس پر خوب خوشی منائے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوب خوشی منائے۔ یہ خوشی منانا کیا فضل والے رحمت والے نبی کی آمد پر بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو ہم جمع کرتے ہیں۔ ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ اگر دنیا دار ہے تو دنیا جمع کرے گا، تو قرآن کہتا ہے نبی کی آمد پر، فضل والے نبی کی آمد اور تشریف آوری پر اور رحمت والے نبی کی آمد پر خوشی منانا دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی دیندار ہے تو اجر و ثواب جمع کرتا ہے، آخرت کے لیے اجر و ثواب جمع کرتا ہے، نیکیوں کو جمع کرتا ہے، تو قرآن مطلق کہتا ہے جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، ان سب سے بہتر میرے محبوب کی آمد پر خوشی منانا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ کائنات کو پیدا کرتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ بنایا ہے تو آپ ہی کے صدقے میں بنایا ہے، آپ ہی کے واسطے سے بنایا ہے۔ تو حاضرین کرام، ولادت کی خوشی منانا اسی وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا فضل بن کر، اس کی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، جیسا کہ خود اللہ رب العزت دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں بیان کرتا ہے اذکروا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر اے امتیو، اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت بن کر یہ نبی نہ تشریف لاتے لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم سب شیطان کے ماننے والے ہو جاتے۔ یہ نبی فضل والا بن کر آئے، یہ نبی رحمت والے بن کر آئے تو ہم کو شیطان سے بچایا، شیطان کی گمراہیوں سے بچایا، شیطان کے جالوں سے بچایا اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے تدابیر بتلائے، گمراہی کے راستوں سے ہم کو بچائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا فضل ہے، خدا کا فضل ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ تو حضور سارے عالموں کے لیے رحمت والے بن کر تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس رحمت والے نبی کے آمد پر کیا گئے، آمد پر خوشی منانے کا حکم خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں دے رکھا ہے۔ یہ صرف ہمارے ایک خاندان کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ساری مخلوقوں کے لیے ہے کہ حضور کی تشریف آوری، حضور کا آنا مسرت اور شادمانی کا باعث ہے، خوشیوں کا باعث ہے، ہدایت کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ
کو جو ہمارے اندر بھیجا، بڑا احسان اللہ رب العزت نے ہم پر فرمایا ہے۔ اگر آپ نہ آتے ہوتے تو پھر ہم گمراہی میں ہوتے، شیطان کے پیروکار ہوتے، نہ ہم کو نجات ملتی، نہ خدا کا عطا پتہ ملتا۔ سب آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ کی ولادت کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہم کو میسر ہوئی ہے۔ آج اب آخری بات آپ کے سامنے یہ ذکر کر کے اپنی آج کا درس ختم ہوگا کہ جب آپ کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول نہ رات میں، کم رات میں ہوئی، نہ دن میں ہوئی، بلکہ دن اور رات، جو رات ختم ہونے کو ہے، دن اجالا ہونے کو ہے، اس طرح ہو اس لیے 4 بجے کے بعد علیہ السلام کی تشریف آوری تھی، اور جب آپ آ گئے تو پھر آپ کے دادا جان کے دل میں اللہ رب العزت نے القاء ڈالا۔ سیدنا عبد المطلب، خود سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہلایا کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے، کیونکہ سارے پیغمبر آ کر بشارتیں دیتے رہے اور کہتے رہے کہ دیکھو جو آنے والا ہے اے سیدہ آمینہ، اس کی خوب تعریف کی جائے گی، وہ قابل تعریف ہوگا، جس کی خوب تعریف کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی خوب تعریف کیا ہوا ہو، ایسی ہستی آ رہی ہے، اس کا نام آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہوگا۔ سیدہ آمینہ سابقہ پیغمبروں سے خواب میں یہ سنتی رہی تو آپ کا نام مبارک بھی محمد آ گیا ہے، زمین پر آپ کا مبارک نام محمد رکھا گیا ہے۔ بتلایا گیا، سیرت کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام مبارک محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے نام چھوڑ کر ان کا نام محمد کیوں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالی آسمانوں میں آپ کی تعریف فرمائے گا اور زمین پر لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اس لیے آپ کا نام میں نے محمد رکھا ہوں، جس کی معنی یہ آتے ہیں، جس کے میننگ یہ آتے ہیں، بہت تعریف کی ہوئی ذات۔ آسمانوں میں احمد یعنی بہت زیادہ تعریف فرمانے والے ہیں، اور زمین پر آپ کا نام محمد رکھا گیا یعنی زمین والے آپ کی تعریف کریں گے، سارے لوگ آپ کی کیا ہے تعریف کریں گے۔ تو محمد اسی کو کہا جاتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی خوب تعریف کی جائے، اس کو محمد کہا جاتا ہے، جس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کفار پر آپ کا نام بھی کیا ہے بڑا گراں گزرتا تھا، بار گزرتا تھا۔ اگر وہ کہتے تھے اگر ہم محمد کو مان لے، یعنی بے عیب ہستی کو محمد کہا جاتا ہے، اگر ہم محمد نام آپ کے نام کو مان لیا جائے تو ہم نے سب کچھ وہ کسی اور کو گالی دے رہے ہیں، وہ کسی اور کو لعنت بھیج رہے ہیں۔ انا محمد میں سرتاپا قابل تعریف بن کر آیا ہوں، میں محمد ہوں۔ تو جس طرح محمد میں 4 حرف ہے، اللہ کے حروف میں بھی 4 حرف ہے، جس طرح محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اللہ کے نام پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا کہ جس طرح میرے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو محمد کے نام پر بھی کوئی نقطہ نہ ہو،
جتنے حروف میرے ہیں اتنے حروف محمد کے بھی ہو، جس طرح اللہ میں 4 حرف ہے، محمد میں 4 حرف ہے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کے بغیر ہم داخل ایمان اور اسلام میں نہیں ہوتے. کیا لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے تو محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہے. ابو بکر صدیق 12 حروف ہے، عمر ابن خطاب میں 12 حروف ہے، عثمان بن عفان میں 12 حروف ہے، اور علی ابن ابی مطلب علی بن ابی طالب میں بھی 12 حروف آ رہے ہیں. اس طرح یہ چاروں یار بھی جو حضور کے چہیتے صحابہ ہیں ان کے اندر بھی 12 حروف آتے گئے جو سیرت کے لکھنے والوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہیں پر آج کا ہم اپنا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمارے حال پہ لطف و کرم فرما. اے اللہ حضور کی میلاد کے مہینے کی برکتوں سے اور رحمتوں سے ہم سب کے خالی دامنوں کو بھر دے، ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما، سیرت طیبہ کو سننے اور اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما، حضور کی محبت سچی عقیدت عطا فرما اور حضور کی زیارت نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما. واسطہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.